قرآن مقدس کی بنیاد پر رب سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے دلوں کو باغباں کر دیا کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل بن کر نکلے تھے، وہ عمر جو نبی کا قاتل تھا اور نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن جب قرآن کریم کی مسعور کن آواز جب انہوں نے اپنی بہن کی زبان سے سنی، جب انہوں نے اپنے بہنوئی کی زبان سے قرآن مقدس کی سریلی آواز کو سنی، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمر جلیل القدر صحابی جو آباد میں جا کر نبی کے دامن سے وابستہ اور قرآن کی بدولت انہیں ایمان نصیب ہوا، وہ قرآن اتنا مسعور کن ہے کہ جو بلال کو حبشہ سے لا کر نبی کے قدموں میں لا کر چھوڑ دیتا ہے، عمر کو قاتل سے بنا کر اس کو محبوب رسول بنا دیتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی اور ہجرت کی ابتدا فرمائی تو ابن دغنہ نے ان کو کہا کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے۔ تو کہنے لگے ابو بکر آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، سخی ہیں، قوم کے رہبر ہیں، بھلا آپ کو کیوں نہ نکالے؟ کہا کہ میری قوم نے مجھے نکالا ہے۔ ابن دغنہ ابن عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوبارہ لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چند دن تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، لیکن چونکہ قرآن مقدس کی جاذبیت اور قرآن کریم کی مقناطیسی کشش یہ اثر رکھتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو عورتیں، بچے، بوڑھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایمان کی طرف بڑھے چلے جاتے تھے۔ لوگوں کو واپس اشکال ہوا کہ ابو بکر کے قرآن کی وجہ سے تو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ابن دغنہ نے جو یہ عہد لیا تھا اور اپنے امان میں حضرت ابو بکر کو لائے تھے، اپنے امان سے نکل گئے کہ ابو بکر آپ قرآن سے مانتے نہیں ہیں اور لوگ مجھ پر چڑھ بیٹھ رہے ہیں، اس لیے میں اپنی امان کو ہٹا رہا ہوں، لہذا